فرصت کے لمحات ہے نعمت خدا کی جان لو، کر لو ان میں نیکیاں جنت کا یوں سامان لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ فرمان آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جسے کوئی اہم حاجت درپیش ہو وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پاک دکھ درد اور مصیبتوں کو دور کرتا اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ دوست تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ دوست جو کہے تیرا وہ ہے جو تو نے خرچ کر دیا، اور جو تو نے روکا وہ تیرا نہیں، یہ تیرا مال ہے۔ ایک وہ دوست جو کہتا ہے میں تیرے مرنے تک تیرے ساتھ ہوں، پھر میں لوٹ جاؤں گا اور تجھے چھوڑ دوں گا، یہ تیرے اہل و عیال ہیں جو تیرے ساتھ زندگی گزارتے ہیں یہاں تک کہ تو اپنی قبر میں پہنچ جاتا ہے اور وہ تجھے چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک دوست وہ ہے جو کہے گا میں تیرے آنے میں بھی تیرے ساتھ ہوں اور جانے میں بھی تیرے ساتھ ہوں، وہ تیرا عمل ہے۔ تو انسان حسرت سے کہے گا اللہ کی قسم دنیا میں تو میرے لیے آسان تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام فرصت کے لمحات میں ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جس موضوع کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اس کا نام ہے فرصت کے لمحات دوستوں کے ساتھ۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، انسان کی طبیعت اور فطرت یعنی نیچر ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ پاک نے انسانوں کی ضروریات کو ایک دوسرے کے ساتھ یوں جوڑ دیا ہے کہ وہ چاہتے اور نہ چاہتے ہو بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارتے ہیں۔ جب تک زندہ ہیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، ایک دوستی کا تعلق رکھنا ہی ہوتا ہے۔ دوستی ایک نایاب اور پرخلوص رشتہ ہے۔ بچہ ہو یا بزرگ، ہر ایک کا دوست ضرور ہوتا ہے۔ دکھ درد بانٹنا، خوشیاں شیئر کرنا، الغرض ہر اہم موقع پر دوستوں کا ساتھ میسر ہوتا ہے۔ بالخصوص فرصت کے لمحات کو گزارنے کے لیے دوستوں کی گیدرنگ بہترین بیٹھک سمجھی جاتی ہے۔ دوست، دوستی اور دوستوں کی گیدرنگ ہم آپ کے ساتھ مل کر آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ دوستی انسان کے لیے کتنی ضروری ہے؟ دوست تو انسان کے لیے شروع سے لے کر آخر تک دوست ضروری ہے۔ اس دنیا میں بھی کام آئے گا، اس دنیا میں بھی دے گا، اسی میں دے گا، لیکن دوست ہونا چاہیے۔ دوستی کا جو الفاظ کا جو مطلب ہے نا وہ اس میں پورا ہونا چاہیے۔ دال سے دلدار ہو، واو سے وفادار ہو، سین سے سچا ہو اور تے سے تابعدار ہو، اخلاقی ہو اور سچا ہو، تو وہی دوست ہوتا ہے۔ فی زمانہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے دوست ہیں، اس کو دو لوگ زیادہ امپروو کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارا اچھا دوست ہے، یہ اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس مال ہے، میرے مشکل وقت میں کام آئے گا۔ وہ جب کام پڑتا ہے دوست کے ساتھ، پنجابی میں اس کا شعر ہے کہ اس بے فیض سنگی کولوں بہتر یار اکیلے، کہ جب کام پڑتا ہے اس وقت تو وہ کام آتا نہیں ہے، جب کام نہیں پڑتا تو پھر میرے مال کی وجہ سے میرے پاس ہوتا ہے، میرے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ کہ وہ وقت پہ اگر اللہ نہ کرے کبھی کوئی مسئلہ آ جائے تو دوست کے کام آئے اور اس سے دوستی سے دور نہ ہٹے۔ اگر اسے کوئی ضرورت پڑی، کوئی چیز مسئلہ آ گیا تو اس کے سامنے آئے، بلکہ وہ دوست بھی اس کو ساتھ دے اس کا۔ دوستی کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جس آدمی سے آپ دوستی کر رہے ہیں وہ ایمان کیسا ہے اس کا، وہ مذہبی لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے کیسا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہو تو مسلمان
لیکن وہ ایسے لوگوں کی طرف آپ کو لے جائے جو کہ آپ کے عقائد کے منافی ہوں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ نشے کی جانب تو نہیں ہے, نشہ تو نہیں کرتا, یا اس کا بیٹھنا اٹھنا جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہے جو چوریاں کرتے ہیں, ڈکیتیاں کرتے ہیں, بلا وجہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. اگر اس طرح مطلب دیکھ کے آپ دوستی لگائیں گے تو پھر آپ جو ہیں وہ سیف رہیں گے. اگر آپ بن دیکھے دوستی لگا لیں گے تو پھر جس طرح کا آپ کا دوست ہوگا آپ بھی اس طرح کے ہو سکتے ہیں. سب سے مین چیز جو ہے وہ تو یہ ہے کہ دوستی کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ مسلمان ہیں یا نہیں. سبحان اللہ, میرا اپنا ذہن ہے 100%. ہاں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جن سے میں دوستی کر رہا ہوں کہ یہ مسلمان نہیں ہے. ہے یا نہیں ہے. اگر اس پتہ چل گیا کہ مسلمان نہیں ہے لیکن اس کا اخلاق بہت اچھا ہے تو بس اس کے اخلاق تک ہی اس کو محدود رکھا جائے, دوستی کی شکل نہ دی جائے. دوست ایک آپس میں محبت کرنے والے کو دوست کہتے ہیں. اچھا دوست ہوگا تو اچھی باتیں پتہ چلیں گی, اچھی معلومات ہوگی, اچھی گیڈنگ ہو جائے گی. برے دوست میں بیٹھیں گے تو غلط صحبت میں لے جائے گا ہم کو اور غلط بنا دے گا. اچھی صحبت اچھی بنا دے گا, بری صحبت بری بنائے گا. تو لہذا آدمی خود بھی سوچیں کہ کس سے ملاقات کرنا چاہیے, کس سے نہیں کرنا چاہیے. سوچ سمجھ کے اس کا فیصلہ کریں اور اچھی گیدرنگ میں بیٹھیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ دوست بھی نقصان دیتے ہیں؟ جی ہاں, دوست نقصان دیتے ہیں نا. کیسے دیتے ہیں؟ لالچ دے کے بلا لیتے ہیں, بعد کے اندر وہ نقصان دیں گے, لازمات ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ دوست وہ ہونا چاہیے جو با کردار ہو, با اخلاق ہو, سچا ہو. ایسا ہے مشکل. دنیا جو آباد ہے نا یہ بھی کسی دوستی کے کسی ولیوں کی وجہ سے آباد تو ہے. اسی وجہ سے جو دوست ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے آباد ہے. پہلے زمانے کے جو دوست تھے اس کی مثال ابھی تک ہمیں یاد ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ایسے دوست ہوتے تھے کہ اس کو جائیدادوں میں بھی حصہ دیتے تھے. آج کل تو لوگ مطلبی لوگ ہیں, جب پیسے کم ہو جاتے ہیں تو دوست بھی کم ہو جاتے ہیں, جب پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں تو دوست بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. ابھی جو ہے ہر کوئی دوستی تو کرتا ہے مگر کوئی صحیح ہوتا ہے, ورنہ مطلبی لوگ زیادہ ہوتے ہیں. اپنا مطلب ہو تو سب دوستی بنا لیتے ہیں, جب مطلب سے فارغ ہو گئے تو دوستی ختم اور اپنا کام ختم. وجہ کیا ہے کہ ہم دوستی میں اتنا فرق کیوں آ رہا ہے؟ معاشی بہت برے حالات ہیں, لوگ اپنے حد تک محدود ہو گئے ہیں, اپنا ہی دیکھتے ہیں. بھائی پانی نہیں ہے, پانی کا مسئلہ حل کرو. بجلی نہیں ہے, بجلی کے پرابلم میں لگے ہوئے ہیں. اپنے اس سے اتنے مسئلے ہیں, وہ کہاں دوست کے ساتھ کام آئے گا, دوستی کہاں نبھائے گا, وہ اپنے مسئلوں میں لگا ہوا ہے. پہلے تو دوست جب مخلص ہوندے سن تے آپس بڑا پیار محبت, ایک دوسرے نوں دا نہیں سن لاندے, فریب نہیں کرتے. ہن اس تو بہت زیادہ, میری 70 سال عمر ہو گئی ہے, ہن بہت زیادہ فرق ہے. جی اپنے دور میں دوست جو ہوتے تھے ان کا موازنہ اگر کریں آج کے دوستوں کے ساتھ تو کیسے اس کو کمپیئر کریں؟ بالکل مختلف ہے. اس کے زمانے کے دوست وہ تو آدھا روٹی بھی اس کے ساتھ تقسیم کرتے تھے. وہ کہتا ہے ہمارا دوست ہے, اس کے پاس گندم نہیں ہے تو آدھا گندم اس کو بھی دیتے تھے. آج کل تو صرف اس کے مطلب کے لیے کہ وہ جو آپ سے کچھ کما سکتے ہیں تو دوست ہے, نہیں کما سکتے ہیں تو بے شک وہ چل جائے. ابھی دوستی فوراً بن جاتی ہے. وہ تو ویسے برائے نام کی دوستی ہے نا. جو دوستی کا مطلب اور دوست کا یہ ہے وہی تو یہ ہے کہ وہ آپ کے کام آ جائے, آپ اس کے برے وقت میں اچھے وقت میں غمی شادی میں بھی کام آ جائے. دوست ایسے ہوتے تھے کہ ہر وقت اس پہ کام پہ آتے تھے. آج کل تو ہے دوست زیادہ ہے لیکن کام والے کم ہے. اس وقت ایک مطلب کے کام ہے. اس وقت ایک دوست ہوتا تھا لیکن وہ اس پہ جان قربان کرتا تھا. یہ مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ بعض مشائخ یعنی بزرگان دین کے نزدیک دوستی یعنی فرینڈشپ کے آداب سیکھنا اور اس پر عمل کرنا فرض کا درجہ رکھتا ہے. کتنی اہمیت ہے دوستی کی. دوستی کے متعلق میں ایک سوال کروں گا آپ سے کہ دوستی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں؟ جی بالکل آداب ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ جب آپ دوستی کسی سے کرتے ہیں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ جس سے دوستی کر رہے ہیں وہ کس قسم کا انسان ہے. وہ نمازی ہے یا کہ دیندار ہے یا کہ وہ ویسے ہی گلیوں محلوں میں آوارہ پھرنے والا آدمی ہے. پرانے لوگ تھے وہ ہمیں سیدھی راہ بھی دکھاتے تھے, دوستی بھی ہوتی تھی تو سیدھے رستے پہ بھی لے کے جاتے. کیا پیغام دیں گے مدنی چینل کے ناظرین کو کس طرح اپنے دوستوں کا انتخاب کریں جس سے دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے؟ اصل تو یہ طریقہ ہے ماحول, اور ماحول جو ہے جب آدمی دیندار لوگوں کے اندر بیٹھے گا تو ان کی عادات جو ہیں وہ اس پہ اثر انداز ہوں گی. جیسے آدمی معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی بھی جو ہے پیدائشی نشئی نہیں ہوتا, لیکن نشہ والوں میں بیٹھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس دوستی کے نتیجے میں ایک روز وہ خود جو ہے نشہ کرنے لگتا ہے. آپ
آپ یہ فرمائیے کہ آج کل کی دوستی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آج کل کی دوستی جو ہے نا وہ فریب کی دوستی ہے, مطلب کی دوستی ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب نکل گیا, سب کام ہو گیا. دوستی وہ ہوتا ہے جو پشتوں کی مثال ہے کہ کور تک گور تک, یعنی گھر سے قبر تک. سبھی دیکھنے میں آیا کہ بعض دفعہ دروازے پہ دستک ہوئی, دروازہ کھولا تو سامنے ہمارے دوست کھڑے ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں جی آج فجر میں نہیں تھے آپ, خیریت تو تھی. ایسا بھی ہوتا ہے. پہلے یہ ساری چیزیں ہوتی تھی کہ اگر فجر میں نہیں ہے تو اس کو ظہر میں ملاقات کر لو, ظہر میں نہیں ہے تو عصر میں ملاقات ہوئی تو اس سے پوچھ لیتے یار آپ فجر میں نہیں تھے. تو وہ باتیں پہلے تو تھی. ساتھ چلتے چلتے دوسرے کا پتہ پڑتا ہے, تو اس میں اگر یہ پائیداری محسوس کرتا ہے آدمی کہ بھئی یہ اچھا دوست ہے, اچھا رفیق ہے, اس کی عادتیں اور خصلتیں جو ہیں میرے لیے مفید ہیں, تو وہ اس کے ساتھ جو ہے چلے. اور جس کو محسوس کرتا ہے کہ اس میں اچھی خصلتیں نہیں ہیں, اس سے دوری اختیار کرے. دوستی میں تعلقات اچھے بھی ہوتے ہیں, خراب بھی ہوتے ہیں. خراب ہونے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک دوسرے سے ذہن نہ ملنا. نمبر 1. دوسرے یہ ہے کہ اس کے اندر سب سے مین چیز یہ ہے, مثال کے طور پر میں نماز کو پسند کرتا ہوں کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنی ہے, اور جس سے میں نے دوستی ہوئی ہے وہ 1 ٹائم کی بھی نماز نہیں پڑھ رہا, تو اس صورت کے اندر بھی تعلقات بہتر نہیں رہتے. لین دین کے معاملے کے اندر ہم اس سے بول رہے ہیں کہ بھائی جس طریقے سے اسلامی طریقہ ہے اس طریقے سے لین دین کرو, بینک سے وہ سود والا کام نہیں کرو. وہ نہیں سن رہا ہماری, تو پھر ہمارے اس کے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے. دوست بناتے وقت کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے؟ بس اس کے یہ دیکھیں کہ نمازی ہے, پرہیزگار ہے, اچھی صحبت ہے تو اس کو بنا لیں. اب الٹی صحبت میں وہ بیٹھتا ہو تو ہم کیسے بیٹھے ہیں اس کے ساتھ؟ کہیں الٹا سیدھا کام کر رہا ہے, چرس پی رہا ہے, وہ آ جائے دوست کیسے بنا لیں گے؟ وہ بھی ہمیں بھی لوگ چرسی موالی کہنے لگ جائیں گے. دوست تو وہ ہونا چاہیے جو ایماندار ہو, نمازی ہو, سچا ہو. اس دنیا میں وہی کام آئے گا, اس دنیا میں بھی کام آئے گا, آخرت میں بھی کام آئے گا. اگر ہم صرف اس کو دیکھیں کہ یہ دولت مند ہے, پیسے والا ہے, اس کو دوست بنائیں گے, شاید وہ ہمارا یہ دنیا بھی خراب کر دے گا اور وہ بھی خراب ہو جائے, لالچ میں آ جائیں گے. جی ہاں. مدنی چینل کے ناظرین, ایک دوستی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ لازوال دوستی جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. الحمدللہ عز و جل اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آخری آنس تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے رہے کہ کبھی جدا نہیں ہوئے. آج بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ قبر انور میں آرام فرما رہے. اللہ پاک ہمیں ان کا صدقہ نیک دوستوں کی صحبت نصیب فرمائے. دوست جو ہے وہ اللہ والا ہونا چاہیے, اللہ والوں کے ساتھ محبت کرنے والا ہونا چاہیے, عاشق رسول ہونا چاہیے. دوست کیسے ہونے چاہیے؟ دوست کہتے کس کو ہیں؟ دوست ایک آئینہ ہوتا ہے, دوست دکھ درد میں برابر کا شریک ہوتا ہے, دوست راہ راست پر بھٹکے ہوئوں کو لانے والا ہوتا ہے, دوست نمازی بناتا ہے, دوست راہ راست پہ لے کے آتا ہے. ہم اپنے بزرگوں سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کے زمانے میں جو دوستی تھی اس کا روپ کیا تھا, اور آج کی جو دوستی ہے اس کا رنگ کیسا ہے. جو بے نمازی نماز پڑھنے لگ جاتے تھے, جو اس نے قرآن زندگی میں کبھی کھول کے نہیں دیکھا تھا, وہ ایک ایک الفاظ کر کے قرآن پڑھنے لگا دوستی میں. یار میرا دوست قرآن پڑھتا ہے, میں بھی پڑھوں گا. اللہ اکبر, یہ تو اچھے ماحول کی برکت ہوگی. ہاں بالکل بالکل. لیکن یہ آج سے 40 سال پہلے کی, 50 سال پہلے کی بات. تو یہ دعوت آج بھی تو دے سکتے ہیں نا. ہاں دعوت دے. اللہ کے دین کی خدمت ہو تو یہ دوستی ہے, دنیا داری کی جو دوستی ہے وہ تو فضول ہے. وہ بندہ جو نشہ کر رہا ہے یا سگریٹ پی رہا ہے یا کوئی ایسی بری صحبت میں ہو, تو میں اس کے قریب اس نیت سے جا رہا ہوں کہ وہاں قریب جا کر اس کی یہ عادت دور کر دوں. ہاں, اگر اس درجہ جو ہے آدمی کا پرسنل کردار مضبوط ہو چکا ہے تو وہ اس کے لیے جو ہے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے, اس کی بری عادتیں چھڑا سکتا ہے, معاون مددگار ثابت ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے اچھا دوست ثابت ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے یہ شروع میں جملہ بول دیا, اس میں کلوز کر دیا سب کچھ, کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ خود مضبوط ہو چکا ہے جی جی تو وہ اس کے قریب جائے. اگر وہ کمزور ہے تو کیا ہوگا؟ اگر وہ کمزور ہوا تو نتیجتاً جو ہے بری خصلتیں عادتیں اپنا بیٹھے گا. جو عادتیں بری وہ سامنے دیکھ رہا ہے, وہ بجائے اس کی ختم کرانے کے خود میں جو ہے نا لے آئے گا, وہ اس میں منتقل ہو جائیں گی. جی اللہ اکبر. جب دوست کٹھے بیٹھتے ہیں نا تو ان کو ٹاپک کیا ہوتا ہے, کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں؟ جو جس طرح کا بندہ ہوتا ہے وہ اس ٹاپک پہ بات کرتا ہے. اب دینی بندہ ہوگا تو اپنے دینی ماحول کی بات کرے گا, مسئلے مسائل کی بات کرے گا, اجتماعات کی دعوت دے گا. اب وہ نہیں تو وہ یہی بولے گا چلو بھائی الٹے سے کام میں کر لیتے ہیں, لیڈو کھیل لو, شاد تاش کھیل لو,
ہم کیسے اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو شروع سے ماحول اچھا ملا ہے. الحمدللہ. دوستی اگر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو تو وہ کامیاب ہے، دنیا داروں کے ساتھ ہو تو وہ فضول ہے. آج کل کی دوستی کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ماضی کے مقابلے میں آج انسان جو ہے مادی طور پہ تو بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے، لیکن اخلاقی لحاظ سے جو ہے جس طریقے سے معاشرے میں گراوٹ آ چکی ہے، جیسے دوستی ہے، تو جو دوستی زمانے قدیم میں جس کی مثالیں دی جاتی ہیں، دوستی ایسا ناتا جو سونے سے بھی مہنگا، اور اسی طرح حدیث شریف میں دوستی کے حوالے سے یہ قابل غور ہے بہت زیادہ کہ آپ نے فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس رشتے کے بارے میں کہ دوستی جو ہے یہ کس قسم کا رشتہ تعلق ہے. آج دوستی کے اندر وہ معیار نہیں رہا، لوگ اس کے اندر اپنا مفادات ڈھونڈتے ہیں، مفادات ملتے رہتے ہیں تو دوستی چلتی رہتی ہے. جہاں مفادات متاثر ہوتے ہیں وہیں سے دوستی کے اندر جو ہے لا تعلقی اور یہ ٹوٹنا دوریاں جو ہے نا خراب ہو جاتی. اور مستقل مزاج لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، وعدے کے پابند ہوتے تھے. صحیح. آج کل دے نوجوان موبائل جرا آ گئے سارا ڈی مہی چکا رہے جن موبائل دے. جیسے پہلے جو آپ کا دور تھا اس دور کی دوستی اور آج کی دوستی میں نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے. آج کی دوستی جو مطلب کی ہے، اس وقت دوستی جو تھی وہ محبت کی تھی. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمارے راستے تو مسجد کی طرف جانے والوں کے ساتھ ہی ہونی چاہیے. جو مسجد کی طرف جائے، دینی راستے پہ چلے، وہی ہمارے مسئلے کو جو ہے نا سمجھتا ہے اور وہی حل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، وہی ہمیں جو ہے درگزر کرنے کی بھی ہدایت کرتا ہے. میں مطلب اپنے مسئلے پہ کسی سے الجھا ہوا ہوں تو وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بھائی اس مسئلے کو اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے حل کرو، وقتی طور پہ تھوڑے سنبھل جاؤ، تھوڑا سا جو ہے ریلیکس ہو جاؤ، تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اب میری عمر کا آدمی ملے، آپ کی عمر کا آدمی ملے تو اس کو دوست بناؤ نا، جو سب نیک ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، سمجھے نا. اب میرے ساتھ کے تو جتنے بھی دوست ہیں نا وہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے. میں نے اپنا ایسے ہی دوست رکھا ہے میں. ہاں الحمدللہ کہ کہیں اجتماعات ہوتے ہیں تو وہ دعوت دے دیتے ہیں، کہیں پروگرام ہے بھائی وہ آج چلنا ہے تمہیں، وہ لینے آ جاتے ہیں ہمیں. ہمارے یوسف صاحب ہے، وہ بہت نیک بندے ہیں. جہاں بھی وہ خود ہی لے کے جاتے ہیں مجھے، میرے پاس تو بائک بھی نہیں ہے، وہ لے کے بھی جاتے ہیں، لے کے بھی آتے ہیں مجھے. ماشاءاللہ. الحمدللہ. تو آپ ان سے خوش ہیں؟ وہ آپ بہت بہت خوش ہے بھائی. پہلے زمانے میں بغیر غرض کے دوستی اور ناطے ہوتے تھے اور ایک بڑا فخر کیا جاتا تھا اپنے دوستوں کے اوپر. پرانے زمانے کی جب ہم مثالیں دیتے ہیں تو اس زمانے کا انسان جو ہے مادہ پرست نہیں نظر آتا، اور جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس طرف جو ہے ٹوٹلی انسان جو ہے مادہ پرست ہو چکا ہے، اور مذہب سے بہت زیادہ دوری کے نتیجے میں وہ دنیا دار جو ہے نا، اور اس میں یہ تمام گراوٹ جو ہے آ چکی ہے. تو اس وجہ سے وہ نایاب دوست یا دوستی کا جو معیار ہے وہ نظر نہیں آتا. دوستی کا معیار یہ ہے کہ برے وقت میں کام آئے، ٹھیک ہے، اچھے وقت میں ساتھ ہے تو برے وقت میں بھی کام آنا چاہیے. اصل میں جو ہمارا سسٹم ہے معاشرتی تو اس میں گھر سے جو تربیت جو ہے کسی بھی بچے کو والدین سے یا بہن بھائیوں سے جو اس کی پرسنٹیج اگر ہم دیکھیں تو وہ 10% بنتی ہے ایسے، اور باقی 99% جو تربیت معاشرہ اس کی کرتا ہے، تو وہ اس کی شخصیت کو بناتے ہیں اور وہ اس کے اندر جو ہے تعمیری اور تخریبی عمل جو ہے نا. اب آج ہمارا معاشرہ جس قسم کی حیثیت اختیار کر چکا ہے تو زیادہ تر جو ہے لوگوں کے اندر یہی تربیت دیکھنے میں مل رہی ہے. تو اب ہر کون ایسا والدین ہوتا ہے جو اپنی اولاد کو جو ہے مذہب کے زاویے سے نہ دیکھتا ہو اور ان کو جو ہے آخرت کے لحاظ سے نفع میں نہ سوچتا ہو. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ معاشرتی رو اتنی زیادہ طاقتور ہے کہ جس پہ اور کوئی سوچ جو ہے غالب نہیں آ رہی. تو اس کا حل صرف اور صرف مذہبی ماحول کا ہے کہ اگر ہمارا مذہبی ماحول جو ہے بن جائے تو پھر یہ مسائل نہیں ہو. دوست اسے کہتے ہیں جینے کے لیے یہاں رہنا چاہیے، اور دوست ایسا ہو جس کے ساتھ مدینے میں موت آ جائے. جس کا دوست نہیں ہے وہ بندہ غریب ہے. مالدار وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت ہے، وہ بندہ مالدار ہے جس کے اچھے دوست ہیں. اور دوست ہیرا ہے، بھائی سونا ہے، دوست ہیرا ہے، ٹوٹ گیا دوبارہ نہیں آئے گا.
اس دنیا کے اندر کوئی ایسی دوستی کی مثال دے سکتے ہیں جو دنیا کے اندر نایاب ہو، اس طرح کی دوستی کی مثال نہ ملے؟ کوئی ایسا دوست بتا سکتے ہیں؟ یار غار زندگی میں ساتھ دیا، غار میں بھی ساتھ دیا، حضرت ابو بکر صدیق، ان کی دوستی کی مثال نہیں میں نہ پہلے تھا، نہ بعد میں آئے گا، نہ ابھی ہے. یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر اگر دوستی کی مثال دیکھنی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، ان کی دوستی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مثال ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، دوستی کرنا، دوست بنانا اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا، اپنی خوشیاں اور دکھ درد بانٹنا، یقیناً یہ ایک اہم بات ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ دوستی کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم دوستی کر کس کے ساتھ رہیں. کسی سے دوستی کرنا یہ معمولی بات نہیں، بہت اہم معاملہ ہے. آپ کا دوست آپ کو جنت کا حقدار بھی بنا سکتا ہے اور راہ جہنم کا مسافر بھی. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. تو معلوم ہوا جو جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سنتیں اپناتے ہیں اور جنت میں لے جانے والے اعمال کرتے ہیں، اگر ہماری دوستی ان کے ساتھ ہوئی تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل بروز قیامت ہم ان کے ساتھ ہوں گے. اور اللہ نہ کرے اگر آج ہم جہنم کے راستے پر چلنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، سنتوں پر عمل نہیں کرتے، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر ہم نے ایسوں کے ساتھ دوستی لگائی اور خدا نخواستہ توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے، حدیث پاک کے مطابق ہم انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اللہ پاک ہمیں برے دوستوں کی دوستی سے محفوظ فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرصت کے لمحات ہے نعمت خدا کی جان لو، کر لو ان میں نیکیاں جنت کا یوں سامان لو.